حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو قوم سمود تھی، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری نعمت اور رزق دی گئی تھی۔ ان کے پاس ہر چیز بہت زیادہ مقدار میں موجود تھی۔ یہ قوم بہت ہی خوشحال تھی اور ان کے پاس بہترین زمین باغات اور وسائل موجود تھے۔ قوم سمود کے لوگ پتھروں کو تراش کر گھروں کی شکل دیتے تھے اور بہت ہی طاقتور اور ماہر معمار تھے۔ ان کی زندگی میں ہر طرح کی آسانی اور راحت موجود تھی، لیکن ان کی ایک بہت بڑی کمی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی اور بتوں کی پوجا سے روکا۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو سن کر ان کا مذاق اڑاتی تھی اور انہیں جھٹلاتی تھی۔ قوم سمود کے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک نشانی پیش کریں۔ قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ایک معجزہ دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک خاص اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ وہ اونٹنی نہ صرف چٹان سے نکلے بلکہ حاملہ ہو، اور اس اونٹنی کا رنگ سرخ ہو، اور وہ اتنی بڑی ہو کہ سب لوگ اس کو دیکھ کر حیران رہ جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے ان کے لیے یہ معجزہ ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چٹان 2 حصوں میں تقسیم ہوئی اور اس میں سے ایک عظیم الجثہ اونٹنی باہر نکلی۔ وہ اونٹنی نہ صرف حاملہ تھی بلکہ اس کا رنگ سرخ تھا اور وہ اتنی بڑی تھی کہ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قوم سمود کے لوگ اس اونٹنی کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے اور مان گئے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے قوم سمود کو حکم دیا کہ وہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے اور اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کو حکم دیا کہ وہ اونٹنی کو چھیڑے بغیر اس کو جینے دیں اور اس کے لیے مقرر کردہ وقت پر اسے پانی پینے دیں۔ اس اونٹنی کے لیے خاص دن مقرر کیے گئے تھے۔ جب وہ پانی پینے جاتی تو اس دن قوم سمود کے لوگ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے تھے۔ شروع میں قوم سمود نے اس حکم کی پابندی کی، لیکن آہستہ آہستہ ان کے دل میں اونٹنی کے لیے بغض پیدا ہونے لگا۔ خاص طور پر سردار اس اونٹنی کو اپنی زندگی کا رکاوٹ سمجھنے لگے، کیونکہ وہ اونٹنی اپنے دن پر بہت سارا پانی پیتی تھی۔ سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دینا چاہیے۔ ایک عورت جس کا نام صدوقہ تھا، اس نے اپنے قبیلے کے 2 جوانوں کو آمادہ کیا کہ وہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں۔ ان جوانوں کا نام قیداد اور مزدہ تھا۔ ان دونوں نے سازش کے تحت اونٹنی کا پیچھا کیا اور جب وہ اپنی مقررہ جگہ پر پانی پینے آئی تو انہوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ قیداد نے سب سے پہلے وار کیا اور اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی، جس سے اونٹنی زمین پر گر گئی۔ پھر مزدہ نے آگے بڑھ کر اونٹنی کو مکمل طور پر قتل کر دیا۔ جب اونٹنی کو قتل کر دیا گیا تو اس کا بچہ خوف کے مارے ایک پہاڑ کی طرف بھاگا اور غائب ہو گیا۔ یہ واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے بہت افسوسناک تھا، کیونکہ قوم سمود نے نہ صرف اللہ کی نشانی کی بے حرمتی کی بلکہ اپنے نبی کے حکم کی نافرمانی کی۔ اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اب اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا۔ انہوں نے قوم کو بتایا کہ اللہ نے انہیں 3 دن کی مہلت دی ہے، اس دوران وہ توبہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو وہ تباہ ہو جائیں گے۔ لیکن قوم سمود نے نہ صرف حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نظر انداز کیا بلکہ اس بات پر ہنسنے اور مذاق اڑانے لگے۔ 3 دن بعد اللہ کا عذاب آیا۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ زمین میں زلزلہ آیا اور پوری قوم سمود زمین بوس ہو گئی۔ ان کے بڑے بڑے محلات اور گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے اور کوئی بھی اس عذاب سے بچ نہ سکا۔ اونٹنی کا انجام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے نشانیوں کی بے قدری اور اللہ کے حکم کی نافرمانی انسان کو عذاب میں مبتلا کر سکتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل MSH رائٹس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔